لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ قانون سے مبرہ نہیں ہوتے ہیں. پارلیمانی لیڈر یا کوئی ممبر پارلیمنٹ بن جائے تو دس ڈزنٹ مین کہ اس کو لائسنس ٹو کل مل گیا ہے. وہ جی ایچ کے اوپر حملے کریں, وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں, وہ ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دیں, وہ پاکستان توڑنے کی باتیں شروع کر دیں, انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہو تو ان کا بیانیہ ہی دشمن کے اس کو بیانیہ کو مفاد دینا اور اس کو سپورٹ کرنے والا بیانیہ ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن لیڈر بن جائے تو وہ پاکستان پر حملے ہی شروع کر دے. اگر میں پھر وہی کہوں گا کہ قانون سے بالا کوئی نہیں ہے, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو یا وزیر اعظم ہو. ہم نے ماضی میں تو یہی سیکھا ہے, 35 سال کی سیاست میں ہم نے یہی دیکھا. جو ہوتا ہے عدالتی طریقہ کار جس میں وہ پھر ایک اس کی اپیل کا وقت ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ 9 مئی میں ملوث ہے, انوالو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, وہ بھلے وہ ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, اس کو بالکل اریسٹ کرنا بھی چاہیے, اس کو ڈسکوالیفائی بھی ہونا چاہیے. اور جہاں تک میرے بھائی نے کہا, سینیٹر صاحب نے, کہ تاریخ میں پہلی بار, میں چند چیزیں انہوں نے کی, میں ذرا تھوڑا سا ریکارڈ کو آپ بھی کچھ فرسٹ لے کر آئے ہیں. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن چوری ہوا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ کے پاس کس کا مینڈیٹ تھا؟ آپ تو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے لے گئے. کے پی میں اس وقت صرف ہم نہیں کہتے, اے این پی, پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سب مل کر کہتے ہیں کہ ہمارا مال مسروقہ چوری شدہ مینڈیٹ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے. آج آپ کو جوڈیشری بری لگتی ہے, 2-4 فیصلے آپ کے خلاف ہو گئے نا, آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی. ہم نے تو وہ دن بھی دیکھے تھے جب نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹیز بنائی جاتی تھی, اور وہ جے آئی ٹی کم, اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی چودھری کی پنچایت زیادہ. اختیار صاحب جس وقت ہوتا تھا نا, اس وقت تحریک انصاف بالکل یہ بات کرتی تھی کہ کسی ملک کا وزیر اعظم قانون سے مبرہ نہیں ہے, اگر وہ منی ٹریل نہیں دے گا تو پھر قانونی رستے سے گزرتے ہوئے نااہلی ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قانون سے مبرہ نہیں, اس وقت بھی یہی جو اینڈ بینیفیشری ہے نا, جس کو اینڈ یوزر بھی کہتے ہیں, دیکھ لیں وہ کون تھا. ثاقب نثار صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر شوکت عزیز صدیقی صاحب, آپ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا, آپ نے مریم نواز کو سنگل آؤٹ نہیں کیا, تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. محنت کیا تھی؟ عمران خان کو لانا تھا, اس کو حکومت دلانی تھی, اس کے علاوہ کیا تھا؟ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں چند چیزیں پہلی بار ہوئی ہیں. پروسیجرل جو غلطیاں ہیں اس کے انوینٹرز ہیں, آپ نے وہ بیج بویا ہوا ہے. آپ ان پروسیجرل غلطیوں کا شکار ہوئے ہیں نا, تو ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کریں کہ پروسیجرل لیپسز ہیں سسٹم کے اندر جو پولیٹیکلی ان کو استعمال کیا. یہ اس بات پہ مگری کر لیتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اتنا اپنے آپ کو جیسے دودھ کہ دھلے ہوئے ستی ساوتریاں نکل رہی ہیں, سب اچھے پاک صاف, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ سب سے خراب لوگ ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آج آپ کو سول سپرمیسی اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت یاد آ گئی. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آلموسٹ فوج کو بیرکس اور بارڈر تک چھوڑ کر آ گئے تھے. آپ نے دوبارہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آپ ان کو پارلیمنٹ میں لے. 2008 سے لے کے 13 کے درمیان بھی بہت کچھ ہوا ہے نا, جس میں ایک لائرز موومنٹ چلی ہے, جس کے اندر بہت ساری ہماری یہاں ماننا پڑے گا اتنا نہیں تھا. سارا سسٹم پر گندا کر دیا, خراب کر دیا. ایک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کا چیئرمین تھا, اس کے ذریعے آپ نے اپنی اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ آج کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے؟ یو آر دا ون, آئی مین آپ کی پارٹی اور آپ کی جماعت اور آپ کا لیڈر, کہ جنہوں نے اپنے مخالفین پر 16 کلو کے ہیروئن کے پرچے کرا دیے تھے. ڈونٹ یو فرگیٹ کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ احسن اقبال صاحب پہ فائرنگ تک کرا دی گئی. تو ایک سائیکل ہے بیسیکلی, آپ کہہ رہے ہیں جی ایک سائیکل. ایسا بھی جو آج ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی, کہیں کوئی کابینہ کے اندر توسیع کے اس وقت ہیں آثار؟ جی یہ بالکل, اس میں کیبنٹ جو ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ یہ گنجائش رہتی ہے کہ اس میں مزید اضافہ کیا جائے, اچھے لوگوں کو شامل کیا جائے, جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے ان کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر کنسیڈریشن. نہیں ویسے ایک ضرورت ہے اس وقت, آپ کا خیال ہے ضرورت ہے؟ نہیں, ملک کو چلانے کے لیے ہمیشہ آپ کو بہترین ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ آپ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے وہ اپنی جگہ پرفارم کر رہی ہے, لیکن پرائم منسٹر
شہباز شریف کا یہ بھی ایک سٹائل ہے کہ وہ ہر 3 مہینے بعد ہر وزیر کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کریں. اچھا. اور ایک بندے کی وہ اکیلے میں کلاس لیتے ہیں. جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی ہے ان کو چھٹی بھی دے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس وقت کیا کابینہ شفل ہو رہا ہے؟ شفل ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو کوارڈینیٹر ہے نا اس وقت, آپ قریب ہے. میں شفلنگ کا اعلان نہیں کروں گا, لیکن اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آثار ہیں اس کے, رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. جن کی پرفارمنس اچھی ہوگی ان کو ایلیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو مزید ذمہ داری دی جا سکتی ہے. جن کی نہیں ہوگی اچھی ان کی ڈیموشن بھی ہو سکتی ہے. تو بھی شکایات بھی ہے نا, آج خواجہ آصف صاحب کی شکایات بھی ہیں کہ پرتگال کے اندر کچھ پراپرٹیز لوگ لے کر چلے گئے, بڑا اسکینڈل بنا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں, وہ تو دیکھیں خیر خواجہ صاحب میرے خیال میں اپنی بات خود ہی کریں اور اس کی وضاحت کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن آپ کی آبزرویشن لیکن دیر آر سم سیریس تھنگس کہ جس کا نوٹس لینا میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لے اور وہ اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خواجہ صاحب نے نشاندہی کی ہے, ٹھیک ہے ان کی مرضی, وہ سینئر ہیں, وہ کر سکتے ہیں, انہوں نے ٹی وی پہ ذکر کیا, لیکن اگر وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی ڈسکس کرتے تو اس کا بھی حل نکالا جائے. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی جو ان کا ایک کور گفتگو ہے نا, وہ یہ ہے کہ حکومت کی جو اس وقت پرفارمنس ہے اس کو سیبوٹاج کر رہی ہے کرپٹ بیوروکریٹس. یہ ان کی بات کا کرکس ہے نا. آپ اس سے اگری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ بڑے قریب ہیں نا, تو یہ آبزرویشن ٹھیک ہے. دیر آر بیوروکریسی میں ہمیشہ, چاہے یہ کوئی بھی حکومت ہو, ایون یہ مارشل لاؤ کی حکومت اگر آپ اٹھا لیں, آپ پرویز مشرف کا دور اٹھا لیں, آپ اس سے پہلے ضیاء الحق کا دور اٹھا لیں, بیوروکریسی کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے آپ نے جانا اس طرف ہوتا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں آپ کو اس طرف لے جائیں. ان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. مے بھی ان کے انٹینشنز اچھے ہوں, لیکن وہ آپ کی بات کو غلط نہیں کہتے ہیں, لیکن کرتے وہی ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے.